بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ کے سومناتھ مندر پر حملے میں کتنے ہندو مارے گئے اور وہاں سے کتنی دولت لی گئی؟ تاریخ کی متعدد کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے گجرات میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تھا اور انڈیا پر کیے گئے ان کے حملوں کے دوران ہزاروں ہندو ان کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ کہانی سومناتھ کے مندر پر محمود غزنوی کے حملے اور یہاں سے لیے گئے خزانے کے بارے میں ہے۔ یہ گجرات کے سولنکی حکمرانوں کے لیے تباہی کا وقت تھا۔ سوراشٹرا کے ساحل پر واقع سومناتھ مندر کی وجہ سے اسے گجرات کی گورجر سلطنت کا مذہبی دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ سومناتھ مندر کی چھت افریقہ سے برآمد کیے گئے پتھروں کے 56 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ مندر کے اوپر 14 سنہری گنبد تھے جو دھوپ میں چمکتے تھے اور دور سے نظر آتے تھے۔ مندر کے اندر نصب شیو لنگا کی اونچائی لگ بھگ 7 برش کی تھی جسے خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا تھا اور ہیروں سے جڑا ایک تاج اس کی چکا چوندھ میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ سونے کی ایک موٹی زنجیر شیولنگ پر چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جبکہ مندر کے قریب جواہرات، سونے اور چاندی کی موتیوں سے بھرا ایک توشہ خانہ تھا۔ گربھا گرہ کے قریب چھت پر بھگوان شیو کی کئی سونے اور چاندی کی مورتیاں رکھی گئی تھی۔ ڈاکٹر محمد ناظم نے اپنی کتاب لائف اینڈ ٹائم آف محمود غزنوی میں اس زمانے کی زندگی کے علاوہ بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ غزنی کا شہر سلطان محمود کی جائے پیدائش ہے جو موجودہ افغانستان کے شمال مشرقی حصہ میں واقع ہے۔ اپنے آبائی شہر کی اسی نسبت کے باعث انہیں محمود غزنوی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناظم نے البرونی اور ابن جعفر جیسے متعدد مسلم علماء کا حوالہ دیا ہے تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ محمود غزنوی کے حملے سے پہلے سومناتھ مندر کیسا لگتا تھا۔ سومناتھ مندر میں 56 لکڑی کے ستون بھی تھے۔ مرکز میں ایک مورتی شیو لنگا رکھی گئی تھی۔ پورا مرکزی حصہ چراغوں سے روشن رہتا تھا۔ مورتی کو سونے کی زنجیروں اور موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ مندر میں بہت سے بت تھے جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ سومناتھ کا مجسمہ ہندوستان کا بہترین مجسمہ تھا۔ مجسم پر یقین رکھنے والے ہندوؤں کا ماننا تھا کہ روح جسم کو چھوڑ کر سومناتھ آتی ہے اور پوجا کرتی ہے۔ عقیدت مند یہاں اپنا قیمتی سامان اور مال و اسباب بطور نذرانہ پیش کرتے۔ کئی ہزار لوگ مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ مندر بہت پرکشش اور قیمتی پتھروں سے بنا تھا۔ ہزاروں برہمن یہاں پر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے اور یاتریوں کو پوجا کروانے کے لیے یہاں رہتے تھے۔ 300 حجام یاتریوں کے سر منڈوانے کے لیے یہاں ٹھہرتے تھے۔ محرک لتمنی راؤ پیم راؤ، جنہوں نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے دوران ابتدائی تحقیق کی تھی، نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ 11ویں صدی کے آغاز تک سومناتھ اور اس کی جائیداد کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ اس لیے سلطان محمود نے اپنی توجہ سومناتھ کے شہرت اور دولت پر مرکوز کی۔ سلطنت کا عروج۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی سرحدوں کا فیصلہ تلوار کے زور پر ہوتا تھا۔ غزنی کے میدان میں محمود اور ان کے بھائی کی فوجیں آپس میں ٹکرائی۔ اس جنگ میں محمود کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی شام اسے تاج پہنایا گیا اور سلطان کا لقب دیا گیا۔ وہ یہ لقب پانے والے پہلے شخص تھے۔ سلطنت حاصل کرنے کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت کی حدود وسطی ایشیا سے جنوب میں سندھ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو فتح کر لیا اور اسی دوران کئی مندروں کو تباہ کر دیا گیا۔ سومناتھ کا سفر۔ محمود کی سوانح کے مطابق اس وقت ہندوؤں میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سومناتھ بھگوان ان سے ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے محمود کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں سزا دے اور ہیکل کو تباہ کرے۔ جب محمود کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر محمود نے اپنے 30,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ 18 اکتوبر 1025 کو سومناتھ پر حملہ کیا۔ تاہم تاریخ کی کتابوں میں ہمیں اس فوج کی تعداد میں فرق ملتا ہے۔ لتمنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 30,000 سپاہی جبکہ 54,000 غلام اور مزدور اس فوج کا حصہ تھے۔ عرب مورخ علی ابن الادیر کے مطابق محمود نے غزنی سے سوراشٹرا کے ساحل تک 1420 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور وہ 6 جنوری 1026 کو گجرات پہنچے۔ سومناتھ پر محمود کا قبضہ۔
محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ سے سومنات تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا۔ محمود نے غزنی سے سومنات تک کا سفر بہت تیزی سے مکمل کیا۔ موٹیرا نامی علاقے میں پہنچ کر محمود کو اپنے پہلے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 20,000 فوجیوں کے ایک لشکر نے ان پر حملہ کیا۔ ڈاکٹر ناظم نے اپنی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف محمود غزنی میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی۔ شمپو پر سات نسائی عرب مورخ ابن العنی ادیر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمود نے موٹیرا کی جنگ جیت لی اور اس سے محمود کے لیے سومنات پر حملہ کرنا آسان ہو گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ سومنات کے دیوتا بہت طاقتور ہیں اور انہیں مشکل وقت میں اجنبی حملہ آوروں سے بچائیں گے اور دشمنوں کو تباہ کریں گے۔ ڈاکٹر ناظم کے مطابق اس وقت سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی دیوار تھی اور بڑی تعداد میں برہمن اس دیوار پر جمع تھے۔ رتنمنی راؤ کے مطابق جنگ کے دوران کئی مسلمان فوجی مارے گئے اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ محمود کے سپاہی دوسرے دن بھی مندر کے قلعہ کی دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ ڈاکٹر ناظم کے مطابق 7 جنوری کی صبح لوگوں نے محمود کی افواج کے حملے کا سامنا کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد محمود کے سپاہی قلعہ میں جا کر پہنچ گئے۔ جیسے ہی فوج نے قلعے پر قبضہ کیا، سومنات کے لوگ مندر پہنچے اور وہاں سومنات کی مورتی کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ پھر ہندوؤں نے محمود کی فوج پر حملہ کیا۔ شام کو انہوں نے محمود غزنوی کی فوجوں کو بھگا دیا اور قلعے کا قبضہ واگزار کروا لیا۔ کتنی رقم اس میں لی گئی؟ تیسرے دن محمود غزنوی رحمہ اللہ کی فوج نے قلعے پر 2 حملے کیے۔ محمود غزنوی اس جنگ کو جلد ختم کر کے غزنی واپس جانا چاہتے تھے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک چھوٹے دستے کو قلعے میں رہنے کو کہا اور دوسرے کو حکم دیا کہ وہ ارد گرد کے علاقوں سے آنے والی فوجوں کو قلعہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسی دوران جب محمود کو معلوم ہوا کہ بھیم دیو اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ خود محمود غزنوی خود وہاں پہنچ گئے۔ بھیم دیو اور محمود کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ بھیم دیو بھاگ گئے اور محمود جنگ کے بعد سومنات واپس آئے اور قلعے کو انہوں نے آ کر تباہ کر دیا۔ سومنات کو بچانے کی اس کوشش میں کم از کم 50,000 یاتری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سومنات کا خزانہ لوٹنے کے بعد محمود نے سب کچھ جلانے کا حکم دیا۔ علی ابن العدیل کے مطابق سلطان نے حملے سے تقریباً 20 لاکھ مہریں حاصل کی۔ کتاب لائف اینڈ ٹائم آف محمود غزنی کے مطابق سلطان کو اپنے دور میں ہونے والی کل حملوں میں مال غنیمت کا صرف 5واں حصہ ملا تھا۔ ایک مہر کا اوسط وزن 4.2 گرام تھا اور اگر رقم کا حساب لگایا جائے تو اس کی قیمت آج کے 150 کروڑ 43 لاکھ انڈین روپے بنتی ہے۔ یہ ذکر کرنا بے جانا ہوگا کہ یہ اندازہ اس کتاب میں 1931 میں لگایا گیا تھا۔ مال لے کر سلطان محمود کیسے واپس لوٹے؟ اس وقت سومنات یا سوراشٹر میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا جو محمود غزنوی رحمہ اللہ سے لڑ سکے۔ چنانچہ سومنات میں خزانہ لینے کے بعد محمود کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسے جلد از جلد باہر نکالنا چاہتے تھے۔ پرپاس سومنات کے مطابق محمود نے سومنات پر حملہ کر کے ہندو بادشاہوں کو حیران کر دیا تھا۔ مالوا کے بادشاہ بھوچا پرمار، سپراوا کے وشال دیو چوہان اور پٹن کے پیما سولنگی نے محمود پر جوابی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ محمود کے پاس غزنی واپسی کے صرف 3 راستے تھے۔ مالوا کے راستے میں بادشاہ پوجا تیار بیٹھے تھے، جبکہ وشال دیو ماؤنٹ ابو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیم کی فوجیں محمود کو کچھ میں روکنا چاہتی تھی، البتہ محمود ان تینوں سے زیادہ عقل مند تھے۔ انہوں نے صحرائی راستے کا انتخاب کیا۔ محمود کو ان کے جاسوس ان بادشاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں مسلسل آگاہ کر رہے تھے۔ پرماس سومنات کے مطابق محمود نے صحرا کے راستے کچھ سے سندھ تک کا سفر کیا۔ بھیم دیو
تینوں بادشاہوں میں سب سے کم طاقتور تھے۔ ان کی سلطنت محمود کے راستے میں پڑی۔ یہ جانتے ہوئے کہ محمود کے لوٹ مار کے ساتھ غزنی واپس آنا آسان نہیں ہوگا، محمود نے بھیم دیو کے قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لائف اینڈ ٹائم آف محمود آف غزنی کے مطابق محمود بھیم دیو کو قتل کرنے کے بعد وہ کچھ سے سندھ چلے گئے تھے۔